اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کی اس نشست میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سے لوگ سب سے زیادہ عزت والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو ان میں زیادہ متقی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم آپ سے اس کے متعلق نہیں پوچھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے یوسف بن نبی اللہ بن خلیل اللہ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہیں پوچھ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے عرب کے قبیلوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو جاہلیت میں بہترین تھے وہ اسلام میں بھی بہترین ہیں، بشرطیہ کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جناب محمد بن علی ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول احسان کا بدلہ صرف احسان ہے کے بارے میں فرمایا، یہ ہر نیک اور بد کے لیے عام ضابطۂ قانون ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ نے کہا، مسجل سے مراد عام ضابطہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مساکین کے لیے کوشش کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اور اس شخص کی مانند ہے جو دن بھر روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے مجھ سے کچھ مانگا تو میرے پاس صرف ایک کھجور تھی، وہ میں نے اسے دے دی۔ اس نے وہ اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دی، پھر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان بیٹیوں کی تھوڑی سی بھی سرپرستی کرتا ہے اور ان سے اچھا سلوک کرتا ہے تو یہ اس کے لیے آگ سے حجاب ہوگی۔ جناب مراد فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، یا فرمایا ایسے ہوں گے۔ سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ راوی حدیث کو درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی میں شک ہوا۔ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یتیم بچہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کھانے پر حاضر ہوا کرتا تھا۔ ایک دن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا منگوایا، لیکن جب بچے کو دیکھا تو وہ موجود نہیں تھا۔ جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھانے سے فارغ ہوئے تو وہ آ گیا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے کھانا مانگا، مگر ان گھر والوں کے پاس کھانا نہیں تھا، تو آپ اس کے پاس ستو اور شہد لے کر آئے اور فرمایا، اسے کھا لو، اللہ کی قسم میں خسارے میں نہیں رہا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خسارے میں نہیں رہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ جناب ابو بکر بن حفص رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ان کے دسترخوان پر کوئی یتیم ساتھ نہ ہوتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ اسی طرح
مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابزی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یتیم کے لیے رحم دل باپ کی طرح ہو جاؤ، اور تو جان لے کہ جیسا بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا۔ تونگری کے بعد محتاجی کتنی بری چیز ہے، اور اس سے بھی زیادہ بلکہ اس سے بھی بری چیز ہدایت کے بعد گمراہی ہے۔ اور جب تو اپنے ساتھی سے وعدہ کرے تو اس کے لیے وعدے کو پورا کر، اگر تو نہیں کرے گا تو تیرے اور اس کے درمیان عداوت پیدا ہو جائے گی۔ اور ایسے ساتھی سے اللہ کی پناہ مانگ کہ اگر تو ضرورت کے وقت اسے یاد کرے تو وہ تیری مدد نہ کرے، اور اگر تو بھول جائے تو تجھے یاد نہ دلائے۔ جناب حمزہ بن نجیح رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے مسلمانوں کا ایسا زمانہ پایا ہے کہ بلا شبہ جب ان میں سے کوئی آدمی صبح کرتا تو کہتا، اے گھر والو اپنے یتیم کا خیال رکھو، اپنے یتیم کا خیال رکھو، اے گھر والو اپنے مسکین کا خیال رکھو، اپنے مسکین کا خیال رکھو، اے گھر والو اپنے پڑوس کا خیال رکھو، اپنے پڑوس کا خیال رکھو۔ اور تمہارے بہترین لوگ جلدی اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور تم دن بدن ذلت و پستی کی طرف جا رہے ہو۔ اور میں یعنی ابو عمارہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ جب تو کسی فاسق کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے جو 30,000 درہم و دینار گناہ کے کاموں میں خرچ کر کے دوزخ کی طرف جا رہا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اس کا برا کرے، اس نے تو اپنا وہ حصہ جو اللہ سے ثواب کی صورت میں مل سکتا تھا معمولی قیمت کے عوض بیچ دیا۔ اسی طرح اگر تو کسی زندگی وہ مال کو ضائع کرنے والے شیطانی راستے کی طرف پھر جانے والے شخص کو دیکھنا چاہے تو ایسا شخص بھی دیکھ سکتا ہے۔ نہ تو خود اس کا نفس اسے نصیحت کرنے والا ہے، نہ ہی لوگوں میں سے کوئی ہے جو اسے نصیحت کرے۔ اسما بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میرے پاس ایک یتیم ہے، تو انہوں نے فرمایا، اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو جیسا تو اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے، اسے بھی اتنا مار جتنا تو اپنے بیٹے کو مارے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور وہ عورت جس کے گالوں کا رنگ محنت و مشقت کی وجہ سے بدل گیا، یعنی وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا اور وہ اپنی اولاد پر صبر کرتی رہی، جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائیں اسے جہنم کی آگ صرف قسم پوری کرنے کے لیے چھوئے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی مجلس میں سیکھنے کے لیے آنے کی قدرت نہیں رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی دن مقرر کر دیجئے جس میں ہم آپ کے پاس آیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں کے گھر تمہارے ساتھ وعدہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں جو باتیں بتائیں ان میں سے یہ بھی تھی کہ تم میں سے جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ اللہ سے اجر کی امید رکھے تو جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے عرض کیا، 2 ہوں تو بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 ہوں تب بھی۔
راوی کہتے ہیں سہل رحمۃ اللہ علیہ حدیث یاد کر کے معاملے میں بڑے سخت تھے اور کوئی بھی ان کے پاس لکھنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم، کوئی بھی دو مسلمان میاں بیوی جن کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان بچوں پر اپنی رحمت کے فضل سے جنت میں داخل کرے گا۔ میں نے عرض کیا 2 ہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ہوں تو بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ سیدنا سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی فرماتے ہیں، اگر اسلام میں میرے ہاں نامکمل بچہ پیدا ہوا اور میں اس سے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھوں تو یہ میرے نزدیک دنیا اور جو کچھ اس میں ہیں سب کچھ سے زیادہ محبوب ہے۔ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ بے شک تم میں سے ہر ایک کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ تیرا مال وہ ہے جو تو نے آگے بھیجا اور تیرے وارث کا مال وہ ہے جو تو نے پیچھے چھوڑا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ بے شک تم میں سے ہر ایک کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ تیرا مال وہ ہے جو تو نے آگے بھیجا اور تیرے وارث کا مال وہ ہے جو تو نے پیچھے چھوڑا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب زیادہ ناساز ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے علی، ایک طبخ یعنی کندھے کی ہڈی جس پر لکھا جاتا ہے لے آؤ تاکہ میں اس میں وہ بات لکھ دوں جس سے میری امت گمراہ نہ ہوگی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ میں طبخ لینے جاؤں تو میرے بعد کہیں آپ کی وفات نہ ہو جائے، اس لیے میں نے عرض کیا، میں اپنی کف میں موجود صحیفے میں اسے محفوظ کر لوں گا۔ اس وقت آپ کا سر مبارک میرے زانوں اور کوہنی کے درمیان تھا۔ آپ نماز، زکوٰۃ اور غلاموں کے متعلق وصیت فرما رہے تھے، اسی طرح فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی اور آپ نے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں کی گواہی دینے کا حکم دیا۔ جو شخص ان دونوں کی گواہی دے گا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرو اور تحفہ رد نہ کرو اور مسلمانوں کو نہ مارو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات یہی تھی، نماز یعنی نماز قائم کرو اور اپنے غلاموں میں اللہ سے ڈرو، غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے فرمایا کرتے تھے، ہم تمہیں اس سے زیادہ پہچانتے ہیں جتنا جانوروں کے ڈاکٹر جانوروں کو پہچانتے ہیں۔ بے شک ہم نے تم میں سے اچھے اور برے لوگ پہچان لیے ہیں۔ تم میں سے اچھے وہ ہیں جن سے بھلائی کی توقع رکھی جائے اور لوگ ان کے شر سے محفوظ رہیں، اور تمہارے برے وہ ہیں جن سے نہ تو کسی خیر کی توقع رکھی جائے اور نہ ان کے شر سے محفوظ رہا جائے اور نہ ہی ان کا غلام آزادی حاصل کر سکے۔ جناب ابن ہانی
رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ناشکری کرنے والا وہ ہے جو اپنے عطیات کو روک لیتا ہے اور لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور اپنے غلام کو بلا وجہ مارتا ہے۔ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ اس کے اونٹ پر کنویں سے پانی لائے۔ وہ غلام سو گیا۔ وہ مالک آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا اور اس غلام کے چہرے پر ڈال دیا۔ غلام تکلیف سے بھاگا تو کنویں میں گر گیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ غلام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اسے آزاد کر دیا۔ سیدنا امرات الانصاریہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ایک لونڈی کو مدبر کر دیا۔ مدبر سے مراد ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی تو آپ کے بھتیجوں نے ایک زت سے علاج کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، تم مجھے ایسی عورت کے بارے میں خبر دے رہے ہو جس پر اس کی لونڈی نے جادو کیا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی تو انہوں نے لونڈی سے کہا، کیا تو نے مجھ پر جادو کیا ہے؟ اس لونڈی نے کہا، ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کس لیے؟ اب تو کبھی چھٹکارا نہیں پائے گی، اب تو کبھی چھٹکارا نہیں پائے گی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے کسی گنوار کے ساتھ بھیج دو۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ 2 غلام بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا اور فرمایا، اسے مارنا مت، مجھے نمازیوں کو مارنے سے روکا گیا ہے، اور جب سے یہ ہمارے پاس آیا ہے میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اور دوسرا غلام سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا اور فرمایا، اس کے ساتھ ہم بھلائی سے پیش آنا۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا، آپ نے مجھے اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کا حکم فرمایا تھا، لہٰذا میں نے اسے آزاد کر دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خادم نہیں تھا، لہذا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس ذہین اور عقلمند بچے انس ذہین اور عقلمند بچہ ہے، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے لے کر وفات تک سفر و حضر میں آپ کی خدمت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام ایسے کیوں کیا، اور نہ ہی کسی کام کے نہ کرنے پر کبھی یہ فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غلام چوری کرے تو اسے بیچ دو، خواہ نش کے بدلے ہی کیوں نہ بیچنا پڑے۔ امام ابو عبداللہ فرماتے ہیں، نش 20 نسوہ 5 اوقیہ 40 کی ہوتی ہے۔ سیدنا لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اسی اثناء میں چرواہے نے بکری کے نومولود بچے کو باڑے میں دھکیل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہاری خاطر بکری ذبح کرنے لگے ہیں، بلکہ یہاں آپ نے لفظ تحسباً فرمایا، لا تحسباً نہیں فرمایا۔ دراصل ہماری 100 بکریاں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ان میں اضافہ ہو، تو جب بھی یہ چرواہا بکری کا نومولود بچہ لے کر آتا ہے تو ہم اس کی جگہ ایک بکری ذبح کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ اپنی بیوی کو اپنی لونڈی کی طرح مت مارنا، اور جب تو وضو کے لیے ناک میں پانی ڈالے تو مبالغہ کر، لیکن اگر تو روزہ دار ہو
جناب ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ سامان پر مہر لگا کر خادم کے حوالے کریں، ناپ کر اور گن کر ان کو چیزیں دیں تاکہ ان کو برے اخلاق کی عادت نہ پڑے یا ہمیں ان کے متعلق بدگمانی نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔